الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت کا تذکرہ آپ نے سنا کہ سارے انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج، اللہ کی قدرت ہر جگہ اپنا کام کرتی ہے۔ کبھی تو مریم کی عبادت اور ریاضت کے اندر رہتے ہوئے اللہ بے موسم پھل دیتا تھا، وہیں زکریا علیہ السلام کی کیفیت عجیب ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بے موسمہ کہ بڑھاپے کی عمر میں بانج بیوی کو اللہ نے بچہ دیا، نبی بچہ دیا، اور نام بھی اس کا یحییٰ رکھ دیا۔ آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ اپنی قدرت مریم علیہ السلام کے تذکرے میں ظاہر فرماتے ہیں کہ مریم زکریا علیہ السلام کے ہاں پلتی رہی، پرورش ہوتی رہی اور اعلیٰ درجے کی پرورش ہوئی۔ جیسے بلوغت کو پہنچی اسی کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ مریم کو کہو اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے ایک فیصلے کی، اپنے ایک حکم کی، کہ اللہ اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے تجھے بچہ دے گا۔ ساتھ بتا دیا اس کا نام بھی سنو، اس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا، لقب اس کا مسیح ہوگا، وہ دنیا میں بھی شان والا، آخرت کی بھی شان والا، اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہوگا۔ مزید فرمایا وہ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا، اور بڑی عاقلانہ، فصیحانہ، بلیغانہ کلام کرے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ دیکھو فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذ جس وقت قالت کہا، الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم، او مریم، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین یبشر بشارت دیتا ہے کہ تجھے بکلمۃ منہ اپنی جناب سے ایک فیصلے کی، اپنے ایک حکم کی، اور وہ حکم کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے اللہ تجھے بچہ دے گا، اسمہ، اس کا نام ہوگا، لقب ہوگا، المسیح، یہ تو لقب ہے، عیسی ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ، وہ مریم کا بیٹا ہوگا، عیسی ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً، بڑے رتبے، بڑے شان والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ،
اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا فاصحانہ، عاقلانہ، اعلیٰ کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہد، بنگوڑے میں، گود میں، وَكَهْلًا، اور ادیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ بشارت فرشتوں کے حوالے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دے دی۔ آگے پھر سلسلہ چلے گا آپ کے سامنے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں نے مریم کو بغیر شوہر کے بچہ عطا کیا۔ مریم کا تذکرہ آپ نے سنا تھا کہ مریم عمران کی بیٹی تھی، جو مریم عمران رحمہ اللہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ عمران کی عظیم محنت والی عبادت گزار نیک پارساب بیوی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور عمران مریم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آپ نے سنا تھا۔ لیکن بندہ بہت بڑا نیک تھا، مسجد بیت المقدس کا امام تھا، مدرس تھا، علماء کو بھی پڑھاتا، عوام کو بھی درس دیتا رہتا تھا، عظیم آدمی تھا۔ بڑے عرصے تک اللہ نے بچہ نہیں دیا، تمنا تھی اللہ بچہ دے دے، اور جیسے تمنا اور دعاؤں سے اللہ نے امید لگائی کہ بچہ ہونے والا ہے، عمران کو اللہ نے دنیا سے اٹھا دیا۔ بیوی کو پتہ چلا میرے پیٹ میں کچھ ہے، اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ جو پیٹ میں ہے یہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا۔ وہ سمجھی کہ بچہ مانگا تھا بچہ ہی ہوگا، عالم بچہ مانگا تھا، بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگی، یا اللہ یہ تو بچی ہے، انی وضع تو ہنسا۔ اللہ نے فرما دیا جو تو نے بیٹا عالم مانگا نا، وہ بیٹا اس بچی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچی شان والی، کمالات والی، علم والی بھی ہوگی، نمبر 2 نبی کی ماں بنے گی، اور آج اسی کا ذکر ہے۔ پھر بچی کو کچھ عرصہ ماں نے پالا، پھر زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کی، وہ کل پرسوں کے درس میں آپ نے سنا۔ پرورش کرتے کرتے بیت المقدس کے مدرسے میں پڑھتے پڑھتے یہ بچی بالغ ہو گئی۔ جیسے بالغ ہوئی ہے، بلوغت کے فوراً بعد یہ فرشتے آ گئے۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، وَإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًّا، کہ مریم بلوغت کے بعد اپنے ایک عذر کے لیے، جو بچیوں کو بلوغت کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، شرعی عذر، ماہواری، اس کے بعد وہ غسل کے لیے گئی ہیں مکان شرق کی جانب۔ غسل کر کے فارغ ہو کر آنے لگی، راستے میں فرشتے انسانی سے جبرائیل علیہ السلام علیکم، وہ بھی کلام انہوں نے وہاں ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا خدا کا بندہ، انسانی شکل میں اس نے کہا خدا کا بندہ کچھ تھوڑا بہت ڈر ہے خدا کا تو جا، میں عورت تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں مرد نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تیرے پاس آیا ہوں، یہ میرے پاس فرشتوں کی ٹیم کھڑی ہے۔ وہ کیسے آنا ہوا؟ یہ آج آپ کے سامنے بات ہے۔ کہا اس لیے آئیں جی کہ پریشان مت ہو، یہ ہم اس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہہ دیا یا مریم ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے۔ بشارت وہ خوشخبری ہوتی ہے جس کو سن کر آدمی کو خوشی لاحق ہو، سرور ہو، فرحت ہو، اس کو بشارت کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی جناب سے ایک کلمے کی۔ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہوگا جو آگے آنے والا بھی ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیتا ہے کن،
بس یہ کلمہ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اپنے فیصلے سے بغیر باپ کے آپ کو بچہ دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ، اسی فیصلے کی آپ کو پیشن گوئی ہے، بشارت ہو کہ وہ اللہ کی قدرت جو بغیر باپ کے آنے والا بچہ ہے وہ آپ کے ہاں ظاہر ہوگا۔ مریم بڑی حیران، وہ آگے چل کر اس کا سوال جواب آئے گا، لیکن آج اللہ نے صرف بشارت کا ذکر کیا ہے اور اس کے لیے لفظ بولا بکلمۃ منہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ بہت سے لوگوں کو اسی سے دھوکہ لگا تھا، نجران کی عیسائیوں کو بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمۃ اللہ ہے، اور کلمۃ اللہ کا معنی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کی پیدا ہوا ہے۔ تو وہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ مریم کو بتا دیا، فرمایا وہ بچے کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا لقب مسیح ہوگا، نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ اور ابن بیٹا کس کا؟ مریم کا، اور باپ ہے ہی نہیں، تو باپ ہوتا تو باپ کی نسبت ہوتی نا، باپ تو نہیں ہے۔ اللہ نے پیدائش سے پہلے بتایا میں رب کہتا ہوں وہ بچہ ہوگا، اس کا عیسیٰ ابن مریم اس کو کہا جائے گا۔ عیسیٰ ابن فلاں نہیں ہے، کو فلاں مرد ہے ہی نہیں، مرد باپ ہی نہیں ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اور لوگوں کو وہ دھوکہ بھی لگا، بہت سارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جی ماں کا نام بتاؤ، اور بھائی ماں کا نسب نامہ نہیں ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا آیا ہوا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، وہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، باقی دنیا کے باپ ہیں، فلہذا باپ ہی کا نسب نامہ چلے گا۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، قرآن نے کہا دوسری جگہ کہ باپ کے نام سے پکارا کرو، فلاں ابن فلاں، باقی عیسیٰ علیہ السلام ان کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، دنیا کو پتہ چلے مریم کا بیٹا ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوا ہے بغیر باپ کے۔ اللہ نے نام بھی بتا دیا، بشارت دی، ساتھ نام بتایا، دوسرا لقب بتایا المسیح، کہ لقب اس کا مسیح ہوگا۔ مسیح نام کے دو ہیں، ایک یہ آپ کے سامنے مسیح یہاں بھی آیا، آگے بھی آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے۔ مسیح کا ایک معنی سیاحت والا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے لقب دے دیا کہ مریم جو بچہ دوں گا نا وہ مسیح ہوگا، پوری دنیا کی سیاحت کرے گا۔ اور واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تھے تو نہیں، لیکن آئندہ انشاءاللہ زمین پہ اتریں گے، پوری دنیا کی سیاحت کر کے پوری دنیا میں اس قرآن کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ یہ لقب ان کا مسیح اسی لیے سیاحت کرنے والا، اور فرمایا 40 دن کے اندر پوری دنیا کا احاطہ کر لیں گے، پوری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ اپنے زیر تسلط کریں گے، اسلامی نظام کا اعلان کریں گے۔ اور مقابلے میں دجال ہوگا، دجال کی ٹیم ہوگی، دجال کو مقام لد پر قتل کر کے عیسائی یہودی جو اس کے تابع ہوں گے ان کو کہا جائے گا میں عیسیٰ ہوں، ظالموں جھوٹ بولتے ہو کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگی، مجھے تو کوئی پھانسی نہیں لگی ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ یہودیوں کہا جائے گا جھوٹ بولتے تھے تم، میرے بارے میں غلط بکواس کرتے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ایک ہی بات ہے، یا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں پڑھو گے تو تلوار ہے، جہاد ہے۔ اور پھر عیسائی بھی جو کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے بچ جائے گا، یہودی بھی پڑھے گا بچے گا، نہیں تو قتل کیا جائے گا۔ دنیا پہ صرف اسلام ہوگا، یہی قرآن ہوگا۔ مسیح کا ایک یہی معنی سیاحت والا۔ دوسرا مسیح عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہے، اس کا معنی ماسح کی بھی ہے، مسح کرنے والا،
اور وہ انشاءاللہ آگے چل کر 2-4 دن کے درس کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ ایک معجزہ دیا تھا، مادر زاد اندھے کو جب ان کے سامنے لایا جاتا وہ اس کے بسم اللہ کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، مادر زاد اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مسیح برس والا بیمار ہوتا، بسم اللہ کر کے ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ اللہ نے مسیح کو اسی لیے ان کو کہا برکت والا، اور یہ بہت بڑی برکت ہے۔ مسیح کا معنی مبارک بھی ہے، اور آگے چل کر قرآن نے اسی کا ذکر بھی کیا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا تھا، بچپن میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وبرا بوالدتی، اور آگے چل ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ میں برکت والا ہوں، میری پیدائش بھی برکت والی، میرا زندہ رہنا بھی برکت والا۔ تو یہ برکت والا تھا، مسیح کا معنی برکت والا بھی۔ اس کے مقابلے میں مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں حدیث میں، لیکن وہ دجال کے بارے میں جو مسیح آتا ہے سیاحت اس کی بھی ہوگی ظالم کی، آگے آگے دنیا میں وہ جائے گا، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، ان کو مقام لد میں قتل کریں گے، سیاحت اس کی بھی ہے، لیکن وہ ممسوح، دوسرا معنی اس کا ممسوح، مسیح بنما ممسوح کے ہے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل ایسے برابر ہوگی، اور جیسے پورا ایک یہ برابر ممسوح، اوپر ڈہلان شیلان، اوپر ہاتھ پھیرو ختم ہو جائے، یہ ڈہلان ختم، یہ ڈہلان ختم، ایسے ہاتھ پھیر دیا جائے، اور ایک آنکھ اس کی باہر کو نکلی ہوگی، اور ایسے وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پھٹا ہوا انگور ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ دنیا کی کنٹرول سنبھالے گا، معیشت میرے پاس، پیسہ میرے پاس، میرے غلام بنو نہیں تو میں تو یوں کر دوں گا، بڑے کرشمے دکھائے گا، اللہ سب کو بچائے۔ آج مسلمان ایمان کا اتنا کمزور ہے، چھوٹی سی بات آتی ہے میڈیا اس کو لگاتا ہے، یہ سارا بیچارہ اندھا ہو کر دوڑ جاتا ہے، پتہ نہیں اس وقت میڈیا ان کے پاس ہوگا اور لوگوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو مومن قرآن سنتے، حدیث سنتے، یہ کہیں گے تیری شکل سے پتہ چلتا ہے تو دجال ہے، ہمارے نبی نے بتایا، ہمارا نبی سچا، اور وہ اپنے ایمان کو بچا لیں گے، باقی دنیا اس کے ساتھ غرق ہو جائے گی۔ اس کو بھی مسیح کہا ہے، لیکن مسیح ممسوح سے ہے، اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہے ہوگی نہیں، ایک آنکھ پھٹی ہوئی کانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن میں ایک خصوصی بات بتاتا ہوں کہ جو باقی نبیوں نے نہیں بتائی ہے میں تمہیں بتا دوں، وہ ہوگا کانا، اور اس کی ایک آنکھ ابری ہوگی، پھٹی ہوئی ہوگی، کأنہ عنبۃ طافیۃ، گویا کہ وہ انگور ہوگا پھٹا ہوا، انگور پھٹا ہوا آپ نے دیکھا اس کے اندر سے گند کیسے نکلتا ہے، اس کی بھی آنکھ پھٹی باہر نکلی ہوگی، ایک ممسوح ہوگی، لیکن کرشمے بڑے دکھائے گا، امتحان بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بڑے کرشمے دکھائے گا، بارش برسا کر بھی دکھائے گا، آگ کے اندر بھی بڑے کرتب کر کے دکھائے گا، جو کہتا ہے میرا کلمہ نہیں پڑھتا ہے قتل کر کے دکھا دوں گا، قتل بھی کرے گا لوگوں کے سامنے، زندہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ ایک جوان کو پکڑے گا، تو میرا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھتا ہوں، کہا مجھے مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہوں، میں قتل کر دوں گا، قتل کر دو، اس کے ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ادھر پھینکے گا، درمیان میں کودے گا، بتاؤ لوگوں میں نے اس کا حشر کیا ہے، دوبارہ کرشمہ کر کے دکھائے گا لوگوں کے سامنے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا اب پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اب سمجھ آ گئی، تو پکا دجال ہے، کیونکہ نبی سے سنا ہوا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اللہ ہمیں دین سے جڑنا نصیب فرمائے۔ اور کچے پکے کہیں گے جی کمال کر دیا بندے نے، جی بندہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دیا، یہ تو وہ کہے گا میں خدا ہوں مانو، یہ کہے گا جی تو خدا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، یہ بڑا خطرناک ہوگا یہ دجال، اس کو بھی مسیح کہا، لیکن یہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے دنیا میں وہ چلے گا، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے اس کو مقام لد میں قتل کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کو ہم نے بشارت دی ہے کہ ایک تو اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے بغیر باپ کے، نام لقب اس کا مسیح، نام اس کا عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ایک شان والا مرتبے والا، آخرت میں بھی ایک شان اور مرتبے والا بچہ آپ کو اللہ دے گا۔
تو وہ پیغمبر ہے، رسول ہے، رسول سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ عظمتوں والا انسان، وہ من المقربین، اور وہ میرے مقربین میں سے ہوگا، قریبی لوگوں میں سے۔ یہ اللہ نے صفات ذکر کی، مریم کو بتایا ایسا بچہ تجھے دے رہا ہوں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور فرمایا وہ بچہ ایسا ہوگا، عام لوگ بچپن میں بات نہیں کرتے ہیں، 2.5 سال 3 سال، بعض بچے 3.5 سے بعد 4 سال کے بعد گفتگو ان کی چلتی ہے اور بات سمجھ جاتی، نہیں تو تھوتلے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ 3-4 سال نہیں، ماں کی گود میں پہلے دن پیدا ہو کر دوسرے دن وہ ایسی عاقلانہ، ایسی ناصحانہ، ایسی فصیح بلیغ کلام کرے گا، بڑے بڑے مرد دنگ رہ جائیں گے۔ میں ایسا بچہ دے رہا ہوں جو ماں کی گود میں ایک دن پیدا ہوا دوسرے دن بولے گا۔ مریم میں وہ بچہ تجھے دے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے مریم کو پہلے بتا دیا۔ یہ یکلم الناس فی المہد، مہد ماں کی گود میں اٹھائے ہوئے بچہ، مہد بنگوڑے میں۔ جو بچے بنگوڑے میں گود میں باتیں نہیں کرتے ہیں، جب زمین پہ چلتے پھرتے اس کے بعد باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پہلے پیشن گوئی دے دی، وہ بچہ ماں کی گود میں بولے گا۔ وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا۔ ادھیڑ عمر بڑھاپی کی عمر کو کہتے ہیں۔ اب 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ بچپن میں تو بچے نہیں بولتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا ان کی ایک امتیازی شان تو ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی باتیں کرنا وہ تو ہر کوئی بولتا ہے۔ ہمارے یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے بوڑھے ہیں، بول رہے ہیں، تو بڑھاپے میں بات کرنا کوئی کمال تو نہیں تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ پہلی بات کہ بچپن میں بولنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے، اور مریم کی کہ ہاں جب بچہ پیدا ہوا اللہ کے کرنے سے، یہ آج تو بشارت دی اور بتا دیا بچہ بولے گا، اور یہ جبرائیل نے بشارت بھی دے دی۔ بشارت کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے دوسری جگہ آگے بڑھ کرنا، جبرائیل نے پھونک ماری ہے گریبان کے سامنے، پھونک ماری، ایک پھونک کے ساتھ ادھر اللہ کا کلمہ ہے، کون بچے پیدا ہو جا۔ مریم کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن بچے کا درد ذیل لگا۔ فَأَجَاهَا الْمَحَادُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذیل اس کو درد لگا، میرا پیٹ کا بچہ، میں شادی بھی نہیں، کیا کروں، یہ تو کچھ ایسے، اور درد لگ گئے ہیں۔ گھر سے شرماتی ہوئے نکل گئی، یا اللہ لوگوں کو کیا دکھاؤں، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ حیا والی عورت یہ کرے گی؟ اللہ سب عورتوں کو حیا، بچیوں کو حیا نصیب فرمائے، بچوں کو بھی اللہ حیا نصیب فرمائے۔ تو وہ حیا کی وجہ سے شرم کے مارے گھر سے نکل گئی، کیا کہوں کسی کو مجھے تکلیف ہے، کس چیز کی تکلیف ہے، نکل گئی، درد ذیل لگا ہوا۔ فَأَجَاهَا الْمَحَادُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، چلتے 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 اپنے گھر سے دور گئی، دیکھا درد زیادہ ہو گئے۔ درد زیادہ ہو جائیں تو ٹیک لگانے کی، سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ایک کھجور کا خشک تنا نظر آ گیا، خشک کھجور، وہاں جا کر بیٹھی اور ٹیک لگایا اپنی ترتیب سے۔ قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ درد سے اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا، جیسے ٹیک لگایا اللہ نے بچی کی ولادت کر دی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا، اب تنہا عورت، سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ بچی ابھی بالغ ہوئی، لمبے تجربوں والی بھی نہیں ہے، کوئی تجربے والی خاتون ہوتی تو پھر بھی ایک بات ہے، اللہ نے بچہ دے دیا۔ بچہ دیا، سنبھالا اکیلے، لیکن توکل اللہ پہ ہے، نظر اللہ پہ ہے، شرم و حیا کے تقاضے پر وہاں گئی، اللہ کے اوپر نظر، اور وہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑی پریشان۔ اب ظاہر بات ہے گھر سے نکلی، درد کے دوران کھایا پیا نہیں، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی، کھایا پیا نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، کافی دیر تکلیف میں، اب بھوک تو لگنی ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔
اللہ اکبر، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ فرمایا مریم پریشان نہ ہونا، کھانا بھی میں رب دوں گا، پینا بھی میں دوں گا، میں بچہ دے سکتا ہوں بغیر باپ کے، یہ بھی کروں گا۔ کھجور کے تنے کو اللہ نے شاداب کر دیا قدرت سے، تر و تازہ پتے لگ گئے، کھجوریں لگ گئیں، کھجوریں پک گئیں۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، او مریم کھجور کے تنے کو ذرا ہلا۔ اللہ تو کھجور کا تنے کو شاداب کیا، پتے لگا دیے، کھجوریں لگا دیں، پکا بھی دیں، گرا کر منہ میں بھی ڈالنا، لیکن فرمایا نہ میں دوں گا، لیکن کچھ تم بھی حرکت کرو نا، تاکہ آرام پرست نہ بن جائے قوم۔ جیسے آج کل آرام پرست باپ کما کر لائے گا، میں کھاؤں گا اڑاؤں گا، اور خدا کے مطلب تھوڑی سی محنت بھی کر، محنت کرنا تمہارا کام، عطا کرنا رب العالمین کا کام۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تیرا کام ہے کھجور کے تنے کو ہلانا، یہ حرکت کا۔ فرمایا حرکت کیا کرو، حرکت میں برکت ہے۔ نظر اللہ پہ، حرکت ہم نے کرنی ہے، محنت ہم نے کرنی ہے، نظر اللہ پہ دے گا اللہ۔ فرمایا اللہ تجھے تازہ کھجوریں دے گا، اور تازہ کھجوریں دے دیں، کھجوریں کھا۔ اور جبرائیل، اب اس موقع پر فرشتے یاد رکھنا، بڑے عورت کا سر بھی ننگا ہو فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں، رحمت والے فرشتے گھروں سے نکل جاتے ہیں جہاں عورتیں سر ننگا کر کے پھرتی چلتی پھرتی ہیں، ننگے سر والی بدن عورت کا ننگا ہو جائے فرشتے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ حیا والی مخلوق ہے۔ اب مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ظاہر عورت اپنے آپ کو سنبھالا، اور نیچے جہاں مریم بیٹھی اس سے تھوڑا سا نیچے اس نے جا کر پر مارا، نیچے سے چشمہ ابلنے لگا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں، پریشان مت ہو، پانی کی ضرورت ہے نا، تازہ کھجوریں کھا۔ وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا، اللہ نے چلتی نہر نیچے جاری کر دی چشمہ۔ کُلِی وَاشْرَبِی، کھا کھجوریں، پانی پی چشمے سے۔ وَقَرِّ عَيْنَا، حسین بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں دل ٹھنڈا کر، پریشان مت ہونا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہونا، قوم بچے کو لے کر قوم کے پاس کیسے جاؤں، لوگ کہیں گے کہ میں بچہ کہاں سے، یہ وہ بڑی باتیں کریں گے، میں کیسے جواب دوں گی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کہہ دینا چپ کا روزہ رکھ لینا۔ کیا میرا چپ کا روزہ ہے؟ تو چپ کے روزے میں بولنا نہیں ہوتا، اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کہا تو چپ کا روزہ رکھنا، میں رب جانوں میرا کام جانے، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ بچے کو بلاہر کھاتی پیتی رہی کھجوریں، یہ کھجور بڑی قیمتی غذا ہے۔ اللہ نے عورت کے ضعف کو، کمزوری کو طاقت بنانے کے لیے اللہ اور کھانا بھی دے سکتے تھے، مریم کو یہاں کھجور پیش کی ہے۔ معلوم ہوتا کھجور بڑی قیمتی چیز تھی، نہیں تو اللہ اور بھی دے سکتا تھا۔ پانی بھی دے دیا، پانی بڑی قیمتی چیز ہے، بے شمار بیماریوں کو کاٹتا ہے، بیماریوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ نے پانی بھی دے دیا۔ اور پھر کہا بچے کو دودھ شودھ پلا، کھا پی، جب تک یہاں بیٹھتی ہے۔ جانے لگی، چپ کا روزہ رکھ کر جا، میں رب جانوں میرے کام جانے۔ وہ جب قوم کے پاس گئی، بچہ اٹھایا ہوا، بھائی مریم صبح سے غائب تھی، کہیں گئی تھی، دن ہو گیا، رات ہو گیا، دوسرے دن آ گئی ہے، کیسے آئی ہے بات بچہ؟ سارے انہوں نے کہا ہاں یہ کیا کام کیا ہے، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو بہت بڑا وبال لے کر آ گئی خدا کی بندی۔ ہم تجھے بیت المقدس کی طالبہ سمجھتے تھے، زکریا علیہ السلام کی پرورش میں سمجھتے تھے، کہ بند کمرے کے اندر تجھے حیادار طریقے سے رہنا سمجھتے تھے، تیرے تو کوئی آگے پیچھے تعلقات تھے، بچہ کہاں سے لائی ہے، بچہ کیسے آ گیا؟ اب یہ حیادار عورت کے لیے مسئلہ ہوا، لیکن رب نے پہلے انتظام کیا، تو چپ کرنا، میں اپنا رب کام کروں گا۔ اس نے کہا میرا تو روزہ فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں تو آج بات نہیں کروں گی، میرا تو چپ کا روزہ ہے۔ اشارے سے کہا، فَأَشَارَ، کا کون بولے گا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف مریم نے اشارہ کیا، بچے سے ہی بات کرو۔ لوگوں نے کہا تیری خیر ہو، بچہ بھی لائی، کہتی میں نہیں بولوں گی، اشاروں سے کہتی بچے سے پوچھو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ مہد آیا، آئیے ادھر بھی مہد ہے۔ او
बच्चा जो पैदा हुआ आज दूसरा दिन है, तीसरा, हम कैसे उससे बात करें? कैसी बातें करती हो? और गुस्से में हुए, जलाल में आए लोग। जब जलाल में आए, मरियम के पास बच्चा उठाया हुआ था, बच्चा ने सर ऊपर किया है, ऐसे सीधा हुआ, कौम के सामने कहने लगा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, लोगो शोर न करो, मैं अल्लाह का बंदा। कमाल की तकरीर की है, फसीहाना बोला बच्चा। काला इन्नी अब्दुल्लाह, ये अब्दुल्लाह का लफ्ज़ ही नहीं है, पीछे बड़ा माना था। यहूदियों ने कहना था कि ना जी ये नाजायज़ बच्चा, ईसाइयों ने कहना जी अल्लाह का बड़े बेटा है। फरमाया ना ना, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा, ताबेदार, इबादत गुजार हूँ। काल इन्नी अब्दुल्लाह जालनी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देनी अपनी इंजील की। काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब देनी है और मुझे नबी बनाना है। वह बर्रम बेवालिदती, मैं अपनी वालदा का ताबे फरमाबरदार हूँ, और होने भी चाहिए। थी वालदा, वालिद था ही नहीं, इसलिए वालिदती कहा। मैं वालदा का वफादार, फरमाबरदार, ताबे गुजार हूँ। लंबी तकरीर की, ज़बरदस्त किस्म की। लोग हैरान, अल्लाह अकबर, बच्चा बोल गया। ये था, अल्लाह ने पहले मरियम को बताया, बच्चा ऐसा दूंगा ना, वयुकल्लिमुन्नास फिल महद, बंगोड़े में, गोद में ये लोगों से तकरीर करेगा। और तकरीर की ज़बरदस्त। ये वह बच्चा था जो दूसरे तीसरे दिन पैदाइश के बाद ऐसी तकरीर की ना, वो तकरीर आगे आएगी, वहाँ उसके ऊपर पूरी वजाहत होगी कि ये क्या इशारे दे रहा था और क्या दुनिया को दर्स दे रहा था, अकीदा क्या समझा रहा था। बलीगाना तकरीर थी, फासिहाना अंदाज था, आकिलाना कलाम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में, और फिर बुढ़ापे में भी करेगा। वो इंशाअल्लाह आगे आपके सामने बात आएगी। अल्लाह ने ये ईसा अलैहिस्सलाम को ये रुतबा पहले से बता दिया था, मरियम को अल्लाह ने दिया है। आगे आपके सामने बात आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे गुज़रे हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से बचपन में उनसे बात करवाई है। ये एक ईसा अलैहिस्सलाम आपके सामने आए हैं, बकी अगली नशिस्त में बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली